بجائے اس کے کہ بندہ نمازیں بھی پڑھے اور قبولیت کے درجے کو نہ پہنچیں، تو دیکھنا چاہیے کہ قبولیت کے درجے کو نمازیں کیسے پہنچیں گی۔ بجائے اس کے کہ ماہ صیام بندہ پائے، اس میں عبادت و ریاضت کرتا رہے، پھر بھی وہ عبادت قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے، پھر سوچنا چاہیے کون سا ایسا فعل ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ تو خلاق عالم ہمیں صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے، باہمی محبت نصیب فرمائے، نفرت، بغض، عداوت سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، اس پرفتن دور میں ہمارا معاشرہ بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ اہل معاشرہ میں محبت و ہم آہنگی اور اتفاق کا فقدان ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت رکھنی ہے اور رب کی نماز پڑھنی ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے، پھر رب کی بندگی کرنی ہے، پھر انسان ایک دوسرے سے بغض رکھ کر دل میں اس بغض کے اندر بڑھ جاتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے۔ تو حسد، کینہ، بغض، عداوت اور نفرت کی اس روش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں محبت سے کام لینا چاہیے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لینا چاہیے، اور ان اصولوں پر زندگی کو لانا چاہیے جو اصول مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کے لیے وضع فرمائے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا، عفو اور درگزر کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر آج کا انسان درگزر تو کیا، روزے کی حالت میں بھی اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کرتا، جھوٹ سریعام بولا جا رہا ہے، بغض اور عداوت کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا، یہ عداوت بن جاتی ہے، یہ بغض بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا اور خون ریزی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ نفرت اور خون ریزی کا حکم نہیں دیا، بغض اور عداوت کا نہیں کہا، فرمایا ہم آہنگی رکھو، محبت سے کام لو، الفت کرو۔ تمہارا تو مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر تم مسکرا کر دوسرے مسلمان کو دیکھو گے تو یہ بھی نیکی رائے گا نہیں جائے گی، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ مگر فقدان کیا ہے؟ محبت کا، ہم آہنگی کا فقدان ہے، دین کو سمجھنے کی طرف مسلمان آ ہی نہیں رہا۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس میں وہ آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ البتہ تحقیق مومنو تمہارے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، نبی اکرم نور مجسم مونس دل شکستگاں تمہارے لیے معیار ہے، ہدایت کے معیار۔ اگر تم زندگی کے شب و روز آقا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر بسر کرو گے، تمہارے اندر محبت بھی آ جائے گی، ہم آہنگی بھی آ جائے گی، نفرت سے دور ہو جاؤ گے اور خون ریزی سے دور ہو جاؤ گے۔ پیار، محبت، الفت کا رشتہ تب قائم کر سکتے ہو جب اپنے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ خون ریزی سے بچنا ہے تو اسوہ حسنہ پر عمل کرو، نفرت سے بچنا ہے تو اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ محبت ہے، ہم آہنگی ہے، وہ پیار ہے، وہ الفت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ احترام کا رشتہ ہے۔ وہ استاذ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہی یہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہی یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پر عمل کیا جائے، پھر بندہ نفرت سے دور ہو جائے گا، خون ریزی سے دور ہو جائے گا، فساد سے دور ہو جائے گا، بندہ طلاق سے دور ہو جائے گا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، آقا علیہ السلام کے اقوال پر عمل کریں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے افعال کے سائے میں آ جائیں گے، ان کی زندگی کے شب و روز کو اپنے سامنے رکھیں گے، اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، محبت کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جس چیز کا خدا نے مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے
کہ تم نرمی کرو، محبت کرو، پیار کرو، ہم اس کے قریب بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر آج کا انسان روزے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے مسجد آ کر، مگر دنیا کے ساتھ اس کا بیہیویئر یہ ہے، اس کا اعتبار یہ ہے کہ لوگ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ رب کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو زانی کہتے ہیں، وہ مسجد آ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو والدین کا نافرمان کہتے ہیں، ڈرتے ہوئے اس کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آگے سے برا بھلا بولے گا تو ایسے شخص کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے تو مومن کو مومن کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہے۔ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا تو کیا، ہم ان کی زندگی سے دور ہیں، ہم ان کے افعال و اقوال سے دور ہیں، احادیث نبویہ سے دور ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہیں، پھر مسجد آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد آ کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، پھر مسجد آ کر اعتکاف کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں خدا اس عبادت کو قبولیت کے درجے پر لے کر جائے کہ نہ جائے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں بھائیو، عزیزو، دوستو، صاحبو، اگر وہی نماز قیامت کے دن ہمارے منہ پر ماری جائے تو ایسی نماز کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، ایسی عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتوں کا، مدینے کی دو عورتوں کا معاملہ پیش کیا گیا، شہر محبوب میں رہتی تھیں، آقا علیہ السلام کے اس شہر مدینہ میں رہتی تھیں، جس کے متعلق علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ مدینہ ایسی بستی ہے کہ مٹی میں بھی شفا رب نے رکھی ہے، مدینے کی مٹی میں بھی خدا نے شفا رکھی ہے، اس کے طول و عرض کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو مدینہ شریف سے واپس آتا ہے وہ صرف مدینہ مدینہ کرتا ہے۔ اس مدینے میں رہتی تھی دو عورتیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا، آقا مدینے کی دو عورتیں ہیں، ایک نوافل پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور احکامات کی پاسداری کرتی ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں کرتی، زبان دراز ہے، اس سے لوگ تنگ ہیں۔ یہ کہ نماز بھی پڑھ رہی تھی، تلاوت قرآن بھی کر رہی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، مگر صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے کلمات صحیح نہیں، زبان دراز ہے، لہجہ اچھا نہیں، اخلاق اچھا نہیں، صلہ رحمی سے کام نہیں لیتی۔ مگر دوسری عورت نمازیں تھوڑی پڑھتی ہے، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، بہت زیادہ روزے صوم و صلات کی پابند نہیں، مگر آقا اس کا رویہ اچھا ہے، لوگ اس کی عزت اس کے اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتی ہے، اس کا رویہ اچھا ہے، اس کے کلمات اچھے ہیں، لوگ اس سے راضی ہیں۔ فرمایا صحابہ جا کر میرا پیغام سناؤ کہ جو عورت نوافل میں کثرت کرے، جو عورت تلاوت قرآن کرے، شب و روز احد احد کی صدا کو بلند کرے، مگر لوگ اس سے پریشان ہوں، پشیمان ہوں، لوگ اس سے ڈریں، اخلاق اچھا نہیں، رویہ اچھا نہیں، صلہ رحمی نہ کرے، فرمایا اس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ عورت جہنم کے گڑھوں میں ہوگی، وہ دوزخ میں پھینکی جائے گی، جہنم کے گڑھے میں پھینکی جائے گی۔ جس کا رویہ اچھا نہیں، اللہ اپنے حق صحابہ معاف فرما دے گا، مخلوق کے حق کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صحابہ پیغام سناؤ، ایسی عورت جس کا رویہ اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی بول چال اچھی ہے، جس کی گفتار اچھی ہے، جس کی جو صلہ رحمی کرتی ہے، لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کی تربیت کو دیکھ کر، اس کی زبان کو دیکھ کر، صلہ رحمی کو دیکھ کر، فرمایا ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اسے پیغام سناؤ، چاہے نمازیں پڑھ رہی ہے، چاہے اللہ کو راضی کر رہی ہے، مخلوق کو پریشان کرے گی تو خدا کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قوانین وضع کر دیے، اپنے افعال کے ساتھ اور اپنے اقوال کے ساتھ یہ بات واضح کی، مومنوں سنو، خدا کو نمازوں کی ضرورت نہیں،
وہ تو آپس میں تمہیں ہم آہنگی کرنا چاہتا ہے، محبت کے رستے سے اللہ گزارنا چاہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود والدین سے نفرت کرو گے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے باوجود رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرو گے، نماز تو کیا، تلاوت قرآن تو کیا، رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ خدا ان راستوں سے گزار کر ہمیں محبت کے قریب کرنا چاہتا ہے، الفت کے قریب کرنا چاہتا ہے، ہم آہنگی کے قریب کرنا چاہتا ہے اور جنت کے قریب کرنا چاہتا ہے۔